جی آصف بھائی آپ کی خدمت میں اور نہایت ہی قابل احترام علماء کی خدمت میں سلام. اور آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ایک علم و عرفان کا چشمہ ہے الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کے علاوہ اس کو کتاب مبین بھی اور فرقان بھی کہا گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ بعض قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جن میں سے اکثر کو نسخ قرآنی بھی کہا جاتا ہے، خواہ وہ آیت خاتم النبیین ہو یا نور و بشر کی جو آیات ہیں، اور اسی طرح جو آیت تطہیر ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رفع ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اب یہ یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ بالکل واضح کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دور میں بھی خاص طور پہ بڑے بڑے جو علماء مسلم علماء گزرے ہیں یا اب بھی ہیں، تو ان آیات سے ان کو سمجھنے میں کافی اختلاف ہیں، شدید اور بنیادی اختلافات ہیں. ٹھیک ہے جی طاہر منان صاحب، آپ کا جو سوال ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے. مبشر کالم صاحب آپ سے درخواست کریں گے، یہ جو بھی طاہر منان صاحب نے جو بات کی ہے، یہ دوسرے لوگ بھی اعتراض جو قرآن کریم پر کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ بے تحاشا تضادات پائے جاتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن مسلمان انہیں من و عن اسی طرح سے قبول کرنے اور ماننے پر مجبور ہیں. تو یہ جو اعتراض ہے اس کی جواب آپ سے ہم چاہتے ہیں. دیکھیں جی، اس بات پہ غور کریں کہ قرآن کریم کی تدوین کیسے ہوئی، اور جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس وقت کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا. ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کسی آیت یا آیات کا نزول ہوتا تو آپ انہیں فوراً یاد کر لیتے، پھر کسی لکھے پڑھے صحابی کو بلاتے جسے لکھنا آتا ہو اور اسے فرماتے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انہیں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے ان کو درج کر دو. پھر اس کے بعد آپ صحابہ کو وہ آیات زبانی یاد کرواتے. 4 اس اساتذہ آپ نے مقرر فرمائے کہ یہ اساتذہ ہیں، یہ آگے صحابہ کو قرآن کریم یاد کروایا کریں. نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کو بھی قرآن کریم حفظ تھا، مستورات کو بھی قرآن پاک حفظ تھا، مردوں کو بھی قرآن پاک حفظ تھا، اور وہ روزانہ قرآن پاک نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، ہر سال رمضان میں دہرایا جاتا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک دنیا کی کسی مذہب کی کتاب کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو ہی وہ کتاب اترتی تھی اس کتاب کو ماننے والے فوراً سے زبانی یاد کر لیتے تھے. یا آج بھی دنیا کے نقشے پر پوری دنیا میں ایک بھی انسان ایسا موجود نہیں جو غیر مسلم ہو اور اسے اپنے مذہب کی کتاب لفظ بلفظ زبانی یاد ہو. قرآن کریم کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ سلوک کیا کہ ہر بستی میں اس کی آبادی کی نسبت سے وہاں پر ایسے افراد ملیں گے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں. پھر قرآن پاک میں جو اصولی باتیں تھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم میں اختلافات کی گنجائش ہی نہیں تھی. آپ افریقہ کے کسی حافظ سے آیت پوچھیں تو وہی آیت ایشیا کا حافظ بتائے گا، وہی آیت یورپ کا باشندہ بتائے گا، وہی آیت امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، مشرق بعید کا باشندہ بتائے گا. ہر علاقے سے چھپنے والے قرآن کریم کے نسخے، ہر علاقے میں قرآن کریم زبانی آیات ان کی بتانے والے وہ ایک ہی بتائیں گے، تضاد اور اختلاف نہیں. بلکہ قرآن کریم نے خود دعویٰ کیا. قرآن پاک فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسی کتاب کی شکل میں اتارا جو متشابہا، جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان مضامین کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. بلکہ فرمایا قل لو کان من عند غیر اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان کر دے کہ اگر قرآن خدا کا کلام نہ ہوتا، کسی انسان کی سوچ ہوتی یا بہت سارے انسانوں کی جماعت کی سوچوں کا مجموعہ ہوتا تو اس میں کہیں نہ کہیں تو اختلاف رائے کی بنا پہ اختلاف آتا. فرمایا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بہت سا لوگ اختلاف پاتے مگر اس میں اختلاف نہیں. اور 23 سال کا مسلسل عرصہ اگر ذاتی دماغی سوچ کے نتیجے میں کلام بنایا جائے تو 22ویں سال یہ یاد نہیں رہے گا کہ ہم نے دوسرے سال میں کیا مضمون سوچا تھا، 5ویں سال میں ہم نے کیا مضمون سوچا تھا. اور پھر دیکھیں اس کا کمال، قرآن پاک نے فرمایا کہ اس کے تضادات سے محفوظ ہونے کا اور اس کے پر تاثیر ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر زمانے میں
ایسے افراد ہوں گے جو اس کے پھل کھائیں گے۔ وہ قرآن پاک کی اتباع کے نتیجے میں خلوص نیت کے ساتھ ان کی دعائیں کثرت سے قبول ہوں گی، ان سے خدا ہم کلام ہوگا، ان کو خدا کی طرف سے بشارات ملیں گی۔ تو یہ عملی صورتحال بتاتی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین میں تضاد نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی سنت سے تضاد ہے، حدیث میں تضاد ہے۔ اب اس بات پہ غور فرمائیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں عملی نمونہ۔ قرآن پاک میں جو احکام اترے ان احکام پہ کیسے عمل کرنا ہے، احکام اترتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ عمل شروع کر دیتے تھے اور صحابہ کو اپنی نگرانی میں اس آیت کی تفصیلات پہ عمل کرواتے تھے۔ تو آپ نے اپنی نگرانی میں احکامات شریعت پر عمل کرنے والی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایک جماعت تیار کر دی۔ ان کو دیکھ کر تابعین نے اس نمونے پہ احکام پہ عمل کیا، ان کو دیکھ کے تبع تابعین نے کیا۔ تو حدیثوں کی کتابیں لکھنے والوں نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ حدیثوں کی کتابیں لکھنے سے پہلے شریعت کے تمام احکام پہ عمل ہو رہا تھا۔ تو قرآن پاک اور سنت میں، یعنی قرآن پاک اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے عملی حصے میں باہم مطابقت پائی جاتی، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہاں، حدیث کی کتابیں جنہوں نے لکھی انہوں نے یہ اہتمام کیا، اور یہ اہتمام بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ کسی مذہب کی تاریخ میں یہ اہتمام نہیں پایا جاتا۔ حدیثیں لکھنے والے بزرگوں نے کیا کیا، وہ جب کسی سے حدیث سنتے تو وہ درج کرتے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے 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 فلاں صحابی سے سنی، اور اس صحابی نے کہا کہ میں نے فلاں موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آریوں کی کتابیں پڑھ جائیں، زرتشتیوں کی پڑھ جائیں، بدھوں کی پڑھ جائیں، بائبل کی کتابیں پڑھ جائیں، کہیں یہ تذکرہ نہیں ملے گا کہ کتاب لکھنے والا یہ بتائے کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی یا اس نے فلاں سے سنی تھی۔ پھر کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ جس سے میں نے سنی اس کی دماغی استعداد کیسی تھی، اس کی یادداشت کی کیا کیفیت تھی، وہ بات کو یاد رکھتا تھا یا بات کو بھول جاتا تھا، پھر اس کا کردار کیسا تھا، کہیں بات میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کرتا تھا۔ احادیث کی کتابیں لکھنے والوں نے اس قسم کے اصول وضع کیے، ان راویوں کی تعداد کا جائزہ لیا، ان کے حالات پہ کتابیں لکھی تاکہ بعد میں آنے والے تحقیق کر سکیں کہ یہ روایت صحیح یادداشت والے آدمی نے بیان کی یا کمزور ذہن والے نے، اچھے کردار والے نے یا برے کردار والے نے۔ اس کے نتیجے میں احادیث کی چھان پھٹک ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں یہی چرچ نے اعتراض کیا، اپنا حال دیکھیں، یہ میرے پاس لوکا کی انجیل ہے۔ لوکا کی انجیل کی پہلی آیت یہ ہے، انجیل نویس یہ کہتے ہیں کیونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، ہم بیان کریں۔ کیسے؟ جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا، اس لیے اے معزز تھیوفلس میں نے بھی مناسب جانا۔ کون کہتا ہے؟ لوکا کا انجیل نویس۔ میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ کیا کہتے ہیں کہ میں بھی اور دیگر انجیل کی کتابیں لکھنے والے بھی، انہوں نے کتابیں کیسے لکھی؟ دریافت کر کر کے لکھی، انہوں نے بھی اور میں نے بھی۔ اور کہیں بیان نہیں کرتے کہ کس سے دریافت کی، یہ جو بات تم نے لکھی یہ تم نے کس سے سنی، اس کی ذہنی یادداشت کی کیا کیفیت تھی، اس کی دماغی استعداد کی کیا حالت تھی، اس کے کردار کی کیا حالت تھی، وہ راست باز تھا یا دروغ گو تھا، کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اناجیل میں بات بات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صرف ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا، لوکا کی انجیل میں مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا، دونوں نسب ناموں میں باہم اختلاف ہے۔ متی کا انجیل نویس کہتا ہے کہ 14 پشتے یہ ہیں، 14 پشتے یہ ہیں، 14 پشتے ہیں، تو کل ٹوٹل کتنا بنا؟ 42۔ دنیا کو کوئی مسیحی متی کا پہلا باب پڑھ کے دیکھ لے، گنتی کر کے دیکھ لے، وہاں 42 پشتے نہیں ملیں گی۔ پھر متی کا نسب نامہ اور ہے، لوکا کا نسب نامہ اور ہے۔ اتنی بنیادی بات میں ان دونوں انجیل نویسوں کا اختلاف ہے، باقی تفاصیل تو میں بیان نہیں کرتا۔ اب دیکھیں تو حدیث کے دو حصے ہیں، بعض احادیث احکام اور نواہی پہ مشتمل ہے۔ تو وہ ایسے حدیث جس میں یہ تذکرہ ہو کہ فلاں کام ایسے کرنا ہے، فلاں کام ایسے نہیں کرنا، اس کے بارے میں
جب ہمیں صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں لاکھوں افراد ایسے نظر آئیں کہ جو اس حدیث کے بیان کردہ مضمون پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ لاکھوں افراد کی گواہی اس بات کا پیغام بن جائے گی کہ اس روایت کو قوت یقین حاصل ہے، یہ مرتبہ یقین پہ قائم ہے۔ اور ایسی روایت، ایسی حدیث جس میں احکام کا تذکرہ نہیں، اس میں کسی خبر کا بیان ہے، خواہ ماضی کے بارے میں ہے، خواہ حال کے بارے میں ہے، خواہ مستقبل کے بارے میں ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ خبر قرآن کریم کے مضامین کے خلاف تو نہیں، عقل کے خلاف تو نہیں۔ اگر وہ عقل کے خلاف پہ نہیں، قرآن کریم کے بیانات کے خلاف بھی نہیں، خواہ وہ ماضی سے تعلق رکھتی ہو، خواہ مستقبل سے، تو اس حدیث کو بھی ہم قبول کریں گے۔ ہاں، ایسی حدیث جس میں مستقبل کے بارے میں کوئی خبر پائی جاتی ہے، اور وہ خبر حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کے اندراج کے 100 سال بعد یا 300 سال بعد یا 700 سال بعد یا 1000 سال بعد پوری ہو گئی، تو ان احادیث کے مضمون کا پورا ہونا جو پیشگوئی کی شکل میں تھا، اس نے اس بات کی گواہی پیش کر دی کہ یہ حدیث واقعی فرمان نبوی تھا۔ تو یہ باتیں ہیں۔ باقی یہ بات کہ شریعت کو ماننے والے بعض آیات یا احادیث کے مفہوم کی تعیین میں اختلاف کرتے ہیں، تو یہ انسانی عقل ہے۔ کسی انسان کی سمجھ تھوڑی ہوگی، کسی انسان کی سمجھ زیادہ ہوگی۔ جس انسان کی سمجھ تھوڑی ہے وہ اس کو سمجھنے میں غلطی کھائے گا، جس کی معلومات میں کمی ہے وہ اس کو سمجھنے میں غلطی کھائے گا۔ قرآن کریم نے جہاں یہ فرمایا کہ شریعت کے احکام پہ غور کرو، اب غور کون کرے گا؟ جس کو خدا نے عقل دی۔ عقل ہر انسان کا معیار مختلف ہے۔ جب انسانی عقل کا معیار مختلف ہے تو اس سوچ کا نتیجہ بھی مختلف نکلے گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ صرف عقل اور عام معلومات وہ شریعت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے رہنما نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم نے ایک بڑی شاندار بات پیش کی، فرمایا تنزیل انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑا معزز ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ کیا چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے؟ الفاظ قرآن تو نظر آ رہے ہیں، جس کی بھی نظر درست ہے، وہ تو چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کیا چھپا ہوا ہے چھپی ہوئی کتاب کے اندر؟ الفاظ قرآن کے حقائق و معارف وہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اس کو کون چھوئے گا، کون حاصل کرے گا؟ خدا فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ چھپے ہوئے جو الفاظ قرآن کے حقائق و معارف ہیں، جو اس کے اندر اسرار شریعت ہیں، ان کو صرف وہ چھوئیں گے، ان تک صرف ان افراد کی رسائی ہوگی الا المطہرون، جن کے دلوں کو خدا نے اپنے ہاتھ سے پاک اور صاف کیا۔ اس کے دل کو جتنی پاکیزگی اور صفائی کا مقام حاصل ہوگا، وہ اتنا ہی اسرار شریعت سے آگاہی حاصل کرتا چلا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وضو کر کے چھو، بھئی وضو کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ وضو یا غسل ظاہری طہارت، اس کے لیے قرآن پاک میں متطہرون کا لفظ آتا ہے۔ یہاں پر متطہرون بلکہ مطہرون اس میں مفعول ہے کہ ایسا وجود جس کو کسی اور نے پاک بنایا ہو۔ تو اس سے مراد باطنی طہارت ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائی میں جو مضامین ہیں، ان مضامین تک رسائی صرف ان خوش نصیبوں کو ہوگی جن کے دلوں کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک بنایا ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔